اور یہاں پر ہم نے اس کا تیسرا ٹائپ لکھ لیا ہے جس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں. تو پراپر ناؤن کسے کہتے ہیں؟ اٹ از دا نیم آف اسپیسیفک پرسن پلیس اور تھنگ. آسان سا تعریف ہے اس کا کہ پراپر ناؤن کسے کہتے ہیں. تو یہ پراپر ناؤن جو ہے یہ نیم ہوتا ہے اسپیسیفک، ایک مخصوص شخص کا، ایک مخصوص جگہ کا یا ایک مخصوص چیز کا نام ہوتا ہے. یعنی مطلب ایک مخصوص شخص کے نام کو یا ایک مخصوص جگہ کے نام کو یا چیز کے نام کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں. تو جگہ کی مثال ہمارے پاس یہاں پر پشاور ہے کہ پشاور جو ہے یہ ساری دنیا میں بس ایک ہی ہے، تو اس لیے یہ پراپر ناؤن ہوا. اور پرسن کی مثال ہم نے یہاں پر لکھ لیا ہے احمد علی. تو یہ احمد علی بھی جو ہے یہ ایک خاص پرسن کا نام ہے. اور تھنگ کی مثال ہم نے لکھ لیا ہے آئی فون. تو یہ آئی فون بھی کیا ہے؟ یہ ایک خاص موبائل کا نام ہے. اور تیسرا اور چوتھا ٹائپ ہمارے پاس کامن ناؤن ہے. تو کامن ناؤن کیسے کہتے ہیں؟ اپوزٹ آف پراپر. آسان الفاظ میں ہم کہیں تو کامن ناؤن جو ہے یہ پراپر ناؤن کا اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی مخالف ہوتا ہے. یہ کسی مخصوص شخص یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، اور یہ کامن ناؤن جو ہے یہ کسی عام شخص یا عام جگہ یا عام چیز کے نام کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں. عام چیز یا عام شخص کا کیا مطلب ہے؟ تو عام کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وہ ناؤن کہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی خاص چہرہ نہیں آتا، بلکہ بہت سارے چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ بیگ، تو یہ ایک لفظ ہے، ایک ناؤن ہے. میں نے کہا تو آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی خاص بیگ نہیں آیا، بلکہ دنیا میں جتنی بھی بیگز ہیں ان سب کا جو ہے وہ نقشہ آپ کے ذہن میں آیا. تو یہ کامن ناؤن ہوا. تو اب ہم اس کے پانچویں ٹائپ کی طرف چلتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے ناؤن کا پانچواں قسم یعنی ایبسٹریکٹ ناؤن لکھ لیا ہے. تو پانچواں ہمارے پاس ایبسٹریکٹ ناؤن ہے اور چھٹا ہمارے پاس کنکریٹ ناؤن ہے. تو ایبسٹریکٹ ناؤن کیسے کہتے ہیں؟ ایبسٹریکٹ ناؤن اٹ از دا نیم، یہ نیم ہوتا ہے وچ کین ناٹ بی سین. یہ اس چیز کا نیم ہوتا ہے جو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ٹچ کر سکتے ہیں، ٹیسٹڈ اور نہ ہم اس کا ذائقہ چیک کر سکتے ہیں. ہارڈ اور یہ سخت بھی نہیں ہوتا، اور سمیلٹ اور ہم اسے بو بھی نہیں کر سکتے. اٹ ایگزسٹس اونلی ان مائنڈ، اور یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ صرف ذہن میں پایا جاتا ہے، باہر میں اس کا کوئی شکل نہیں ہوتا. یہاں پر اگزامپل میں نے لکھ لیا ہے ہیٹ. ہیٹ کہتے ہیں نفرت کو. تو یہ نفرت جو ہے یہ صرف ذہن میں ہوتا ہے، باہر میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، باہر میں اس کا کوئی شکل نہیں ہوتا. اور دوسرا اگزامپل میں نے لکھ لیا ہے لائک. لائک مین پسند. تو پسند جو ہے یہ بھی صرف ذہن میں ہوتا ہے، باہر میں اس کا کوئی شکل وغیرہ نہیں ہوتا. اور کنکریٹ ناؤن کیسے کہتے ہیں؟ تو کنکریٹ ناؤن جو ہے یہ ایبسٹریکٹ ناؤن کے مخالف ہے. یعنی مطلب جیسا کہ ہم ایبسٹریکٹ ناؤن کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ٹچ کر سکتے ہیں، نہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں وغیرہ، اسی طرح ہم کنکریٹ ناؤن کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹچ بھی کر سکتے ہیں، ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ سخت بھی ہوتا ہے، اور سمیلٹ اور ہم اسے بو بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر میں نے لکھ لیا ہے ٹیبل. تو ٹیبل جو ہے ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹچ بھی کر سکتے ہیں، ٹیسٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہارڈ ہوتا ہے، اور سمیل بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک بھی کوالٹی اگر اس میں کنکریٹ ناؤن کی پائی گئی تو وہ کنکریٹ ناؤن ہوگا، اور اگر کنکریٹ ناؤن کی ایک کوالٹی بھی پائی نہیں گئی تو وہ پھر ایبسٹریکٹ ناؤن ہوگا. 5 کوالٹیز کیا ہیں؟ 5 کوالٹیز یہ فائیو سینس آرگن ہے. مطلب دیکھنا، ٹچ کرنا، ٹیسٹ کرنا، ہارڈ اور سمیل. اگر یہ پانچوں نہ ہو تو پھر ایبسٹریکٹ ناؤن ہوگا، اور اگر ان میں سے صرف ایک بھی پایا جائے تو وہ پھر کنکریٹ ناؤن میں شامل ہوگا. تو اب ہم اس کی ساتویں قسم کی طرف چلتے ہیں. تو ساتواں قسم یہاں پر میں نے لکھ لیا ہے کلیکٹیو ناؤن. تو کلیکٹیو ناؤن کیسے کہتے ہیں؟ کلیکٹیو ناؤن ریفرز ٹو اے گروپ آف پیپل، اینیمل اور تھنگ ٹیکن ایز اے ہول. کلیکٹیو ناؤن وہ ہوتا ہے ریفرز جو ظاہر کرے ٹو اے گروپ آف پیپل کو ظاہر کرے، اینیمل یا گروپ آف اینیمل کو ظاہر کرے، اور تھنگ یا گروپ آف تھنگ کو ظاہر کرے. یعنی مطلب کسی بہت سارے لوگوں کے لیے یا بہت سارے اینیملس کے لیے یا بہت سارے چیزوں کے لیے ٹیکن ایز اے ہول. جب ہم یہ سارے لیں تو ہم اس کے لیے صرف ایک نام یوز کریں تو اس کو ہم کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں. کلیکٹیو ناؤنز آر یوزولی یوزڈ ود سنگولر ورب. اور یہ کلیکٹیو ناؤن جو ہیں یہ عام طور پر سنگولر ورب کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. سنگولر ورب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورب جو ایک چیز یا ایک شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ ہم یہاں پر کلیکٹیو ناؤن کے لیے بھی استعمال کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ کلیکٹیو ناؤن میں بہت سارے لوگ ہیں تو یہاں پر ہم اس کے لیے پلورل استعمال کریں گے. نہیں، جس طرح ہم ہی کے لیے از استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم کلیکٹیو ناؤن یعنی مطلب گروپ کے لیے، گروپ آف اینیمل یا گروپ آف پیپل کے لیے بھی ہم از کا استعمال کریں گے. تو یہاں پر میں نے ایگزامپل لکھ لیا ہے آرمی. آرمی جو ہے یہ گروپ آف پیپل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آرمی ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ آرمی ہمارے پاس یہ کلیکٹیو ناؤن ہوا.
اور فیملی، تو یہ فیملی بھی اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ فیملی ہمارے پاس کلیکٹیو ناؤن ہوا۔ تو کلیکٹیو ناؤن کیسے کہتے ہیں؟ کلیکٹیو ناؤن جو ہے ایک ایسا ناؤن ہوتا ہے جو کہ گروپ آف پیپل کو ظاہر کرے، گروپ آف اینیمل کو ظاہر کرے، یا گروپ آف تھنگ کو ظاہر کرے، اور کلیکٹیو ناؤن جو ہے یہ عام طور پر سنگولر ورب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آپ لوگوں کا ناؤن کی ڈیفینیشن اور اس کے ٹائپس کے بارے میں ڈسکشن۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام۔